السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ جمعیت علماء ہند کے اعلیٰ سطحی وفد نے آج میوات کا دورہ کیا اور جمعیت کے زیر اہتمام فیروز پور جھرکا میں زیر تعمیر مدنی نگر کالونی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے پرانی عیدگاہ فیروز پور جھرکا کے پاس مبین بھائی کے نئے مکان کی بنیاد رکھی جو جمعیت تعمیر کر رہی ہے۔ ساتھ ہی غیر مسلم دھرمپال کے مکان کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس موقع پر دھرمپال نے جمعیت علماء ہند کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے اپنے بیان میں کہا کہ جمعیت علماء ہند بلا تفریق انسانیت کی خدمت انجام دیتی ہے۔ میوات فساد کے بعد سرکاری بلڈوزر کے شکار جہاں مسلمان ہوئے وہیں بعض غیر مسلم کے مکانوں کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ ایسے بے گھر اور بے سہارا لوگوں کے لیے جمعیت علماء ہند میدان میں آئی اور ان کے لیے 3 کالونیاں تعمیر کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک مدنی نگر کالونی بھی ہے۔ اس کالونی سے قریب ہی دھرمپال کی اپنی زمین ہے، جہاں جب جمعیت علماء ہند کا وفد گیا تو وہاں موجود دھرمپال اور ان کے دوستوں نے جمعیت علماء ہند کے وفد کا استقبال کیا۔ خوشی سے شرسار دھرمپال نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے دکھ کی گھڑی میں ہماری مدد کی ہے۔ میرا دل اس وقت بہت خوش ہے۔ میں نے مولانا محمود مدنی صاحب کا بہت نام سنا ہے، لیکن آج وہ میری مدد کرنے میرے گھر آئیں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ جب جمعیت علماء ہند کا وفد مدنی نگر پہنچا تو وہاں مولانا رحیم الدین قاسمی بھی موجود تھے جو بلڈوزر کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ ان کا مکان بھی جمعیت علماء تعمیر کر رہی ہے۔ مولانا رحیم الدین نے کہا کہ مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا حکیم الدین صاحب نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں سہارا دیا اور ہمارے آشیانے کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اسے ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ میوات میں بازآباد کاری کا کام ابھی اہم مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ کچھ مکانات کی تعمیر ابھی چھت تک مکمل ہوئی ہے تو کچھ مکانوں کی ابھی ہم بنیاد ہی رکھ رہے ہیں۔ جب تک کہ ایک ضرورت مند تک ہم نہ پہنچ جائے تو ہم چین کی سانس نہیں لیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔